الرحیم۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری نیند اچھی نہیں ہے، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ سردیوں کے موسم کی بات کر رہا ہوں، اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہو۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو اس وقت آپ کو نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ مخصوص گھڑی ہے جس سے آپ رات کے وقت جاگ جاتے ہیں، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ خواتین و حضرات، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ تو بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں یہ وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت سے کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور و فکر نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ حضرات کو احادیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، اچانک نیند سے جاگ جاتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں، بلکہ آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں، نیند سے جگاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالی اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کو دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ ہے کوئی سائل، ہے کوئی سوالی جسے میں عطا کر دوں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف فرماتا ہے یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اور ہے کوئی سائل کہ میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک، جب ہمارا پروردگار، جب ہمیں پیدا کرنے والا خود ہی ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ سردیوں میں 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں، اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں یاد رکھیں کہ نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث پر ضرور عمل کریں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، ندا دی جاتی ہے کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، وہ رات کے وقت میں تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے، یعنی گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے۔ دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی تمام مذاہب سائنٹیفک تھیوری بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد
بہت زیادہ تحقیق کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے، لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، نماز ایک بہترین مشق ہے، نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں، اب بھی وہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی۔ اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں، جب آپ سر کو نیچے زمین پر ٹیکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے، کیونکہ سجدے میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو سردیوں میں 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے، اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، جو آپ کے حق میں ضائع چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ یاد رکھیں، یہ مقام محمود ایک خاص مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشادات کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے، وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔